بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عورتوں کی طرف سے نمائندہ بن کر آئی ہوں، میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا پوچھیں۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ مرد ہم عورتوں سے آگے نکل گئے ثواب کے اعتبار سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے؟ وہ فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد جو ہے وہ آپ کے ساتھ مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں، مرد جو ہے وہ آپ کے ساتھ جنازہ پڑھتے ہیں، مرد جو ہے وہ کفن اور دفن کے اندر شریک ہوتے ہیں، مرد جو ہے وہ جہاد کے اندر شریک ہوتے ہیں، اور ہم عورتیں گھروں کے اندر نماز پڑھتی ہیں اور جنازے کے اندر شریک نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح کفن دفن کے اندر شریک نہیں ہو سکتی، تو مرد جو ہے زیادہ ثواب لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا، لیکن جو عورت گھر کے اندر نماز پڑھ لیتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں جتنا کہ خامند اور مرد جو ہے وہ مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جب عورت رات کو بچے کے لیے اٹھتی ہے، جب وہ دودھ مانگتا ہے یا کسی اور چیز کے لیے وہ اٹھتا ہے اور روتا ہے، اور عورت رات اس بچے کے ساتھ جا کے گزارتی ہے، تو اس عورت کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا فرماتے ہیں کہ جتنا جو ہے ایک مجاہد اللہ کے راستے کے اندر کھڑے ہو کر پہرا دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بہت زیادہ حقوق بیان فرمائے ہیں۔ اب کیونکہ جب مرد جو ہے وہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے جائے گا، اس کے اوپر لباس جو ہے وہ کس نے دھو کر دیا ہے؟ وہ عورت نے دھو کر دیا ہے۔ وہ لباس اس مرد کے جسم پر ہے تو عورت کو ثواب ملے گا۔ اور وہ جو کھانا کھا کر گیا ہے، اس کھانے سے جو طاقت آئی ہے، وہ کھانا کس نے بنایا ہے؟ وہ کھانا عورت نے بنایا ہے، اس لیے عورت کو بھی برابر کا ثواب ملے گا۔ اور اس طرح جس کی اولاد قرآن پڑھنے والی ہوگی، جب وہ قرآن پڑھے گا تو اس کا ثواب ماں باپ کو بھی دیا جائے گا۔ اس طرح ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی، اس کی بیوی کو حمل تھا اور وہ فوت ہونے لگا، گناہگار تھا، اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ جب میرا بیٹا پیدا ہو جائے، میرا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو مدرسے کے اندر داخل کرنا۔ تو اس کی ماں نے ایسے ہی کیا۔ جب یہ فوت ہو گیا اور جو ہے وہ قبر کے اندر گناہوں کی وجہ سے عذاب کے اندر مبتلا ہو گیا، بعد کے اندر بچہ پیدا ہوا، ماں نے اس کی پرورش کی، اور اس بچے کو جب وہ بڑا ہو گیا مدرسے بھیجا، اس بچے کو قاری صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ اس کے باپ کو کے اوپر سے عذاب قبر ہٹا دو، مجھے شرم آتی ہے کہ اس کی اولاد تو زمین کے اوپر میرا نام لے اور میرا قرآن پڑھے، اور میں زمین کے نیچے اس کے باپ کو جو ہے وہ عذاب دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو اولاد کی وجہ سے جو ہے وہ ماں باپ کے لیے کتنی آسانیاں فرما دی۔ ہم اپنی اولادوں کو جو ہے وہ حافظ قرآن بنائیں۔ السلام علیکم۔